بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آج کا خوبصورت نعتیہ گلدستہ اور پھر اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور مفہوم اور اس کے اوپر ہماری مختصر گفتگو ہوگی۔ مظفر وارثی صاحب کے مشہور زمانہ کلام سے منتخب کیا ہوا آج کا شعر سماعت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا۔ اس شعر کے اندر ایک لفظ احساس استعمال ہوا ہے جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور احساس کا اردو میں جو معنی ہوگا وہ ایک ایسا تصور ہے، ایک ایسا خیال ہے جو صرف محض خیال یا تصور یا گمان ہی ہے، یا آپ اس کی ایک دوسری مثال لیجئے، ایک ایسی چیز جس کو ہم چھو نہ سکتے ہو، یعنی ایک ایسی غیر مادی چیز یا ایک ایسا خیال یا ایک ایسا تصور جو صرف خیالی طور پر ہی ہو، اس کو کوئی عملی جامہ نہ پہنایا جا سکتا ہو، اس کو آپ احساس کہہ سکتے ہیں۔ مظفر وارثی صاحب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی جو ذات مبارک ہے دراصل اس کائنات کا سب سے بڑی جو حقیقت ہے وہ آپ کی ذات مبارک ہے۔ یعنی اگر اس کائنات سے آپ کی ذات مبارک کو نکالا جائے تو یہ کائنات فنا ہو جائے، یہ کائنات ختم ہو جائے، اس کا وجود باقی نہ رہے۔ اور یا رسول اللہ، آپ کی ذات مبارک ہے جو واقعتاً حقیقی وجود رکھتی ہے، تو یہ کائنات حقیقت میں ہمیں نظر آتی ہے اور اس میں بسنے والی یہ تمام مخلوقات موجود ہیں، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک کے صدقے سے ہی یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ تو مظفر وارثی صاحب کا کہنا بالکل بجا ہے کہ حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مبارک ہے وہ ہی اصل حقیقت ہے، اور باقی جتنی بھی اشرف المخلوقات اور باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کا وجود واقعی ایک تصوراتی ہے، ایک خیالاتی ہے، یہ صرف ایک آنکھ کا دھوکہ ہے۔ تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوا۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی جو ذات مبارک ہے وہ ہر طرح سے ایک بحر بے کراں ہے۔ آپ کی اگر میں رحمت کے حوالے سے آپ کو دیکھوں، آپ کی شجاعت کے حوالے سے آپ کو دیکھوں، آپ کی سخاوت کے حوالے سے آپ کو دیکھوں، یعنی کہ ہر اینگل سے، ہر طرف سے، جہاں سے بھی میری نظر آپ کی شخصیت کی طرف جاتی ہے، میں آپ کو ایک بحر بے کراں تا حد نگاہ وسیع سمندر کی طرح آپ کو دیکھتا ہوں۔ اور میں جب اپنی ذات کو دیکھتا ہوں تو یا رسول اللہ، میں ایک انتہائی عاجز اور انتہائی چھوٹا اور انتہائی جو ہے وہ حقیر سا ایک بندہ ہوں، جس کی حقیقت آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، جس کا وجود آپ کے سامنے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں بس ایک دھول ہوں جو کہ ہواؤں میں بکھری ہوئی ہوں۔ میری حقیقت اتنے بڑے بحر بے کراں سمندر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا گھر خاک پر، یا رسول اللہ میں خاکی ہوں، مجھے مٹی سے بنایا گیا، اور میں ایک مٹی کا بنا ہوا جو ہے گناہگار انسان ہوں، لیکن یا رسول اللہ، آپ کی جو راہ گزر ہے وہ جنت کا وہ بلند مقام ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین، وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام کی بھی حد ہے، جہاں سے وہ آگے نہیں جا سکتے، لیکن یہاں سے بھی آگے آپ جو جب واقعہ معراج ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور یہاں پر ایک بڑا خوبصورت دلچسپ جو ایک واقعہ پیش آیا، جو مجھے ویسے تو یہ واقعہ معراج سارا ہی ایک دلچسپ اور بڑا خوبصورت معجزہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن اس میں جو مجھے ایک بڑی خوبصورت بات لگتی ہے اور جو میرے مزاج کو بڑی جو ہے پسند ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ تصور کیجئے کہ کیا عالم ہوگا۔ ایک طرف دنیا و کائنات اور سب چیزوں کا بنانے والا خالق ہمارا اور آپ کا رب، اور ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے۔ یہ دونوں اتنی بڑی ہستیوں کی ملاقات ہے، اور اس ملاقات کے دوران جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو مخاطب ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، آپ میرے لیے کیا لے کے آئے ہیں۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ بات ہے کہ ایک تمام کائناتوں کو بنانے والا، تمام چیزوں کو تخلیق کرنے والا، صرف کن فیکون کے لفظ سے سب چیزوں کو پیدا کرنے والا رب
اپنے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ میرے لیے کیا لائے۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر کوئی دنیا میں کوئی دوست ہو، کوئی محبوب ہو کسی کا، کوئی بادشاہ ہو، تو وہ اس کے لیول کا ہی تحفہ اس کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بادشاہ کسی بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے شایان نشان اس کا تحفہ اس کو پیش کرتا ہے، اور وہ دنیا کی کوئی قیمتی چیز اس کی جو ہے وہ خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی محب جب اپنے محبوب کو ملتا ہے تو وہ دنیا کی کوئی نایاب چیز اور دنیا کی کوئی خوبصورت ترین چیز ڈھونڈ کے اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تاکہ اس کا محبوب جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ یہاں پر معاملہ بڑا مختلف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ میرے محبوب آپ میرے لیے کیا لائے ہیں، تو آپ جملہ سماعت فرمائیے۔ آپ کے اور میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا باری تعالیٰ میں آپ کی بارگاہ میں عاجزی لے کے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا خوبصورت تحفہ میرے خیال میں اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اور ہمیں بھی ایک پیغام ملا، ایک میسج ملا کہ جب بھی کوئی شخص، کوئی بندہ یا کوئی بندی جو کسی چیز میں بلندی چاہتا ہو یا چاہتی ہو، یعنی کسی بھی چیز میں آپ اس کی معراج پہ پہنچنا چاہتے ہو، یعنی آپ عبادت کی اگر معراج پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو عاجزی اختیار کرنی پڑے گی۔ آپ اگر گفتگو کی معراج پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو الفاظ کے اندر عاجزانہ لفظ استعمال کرنے پڑیں گے۔ آپ کسی بھی طریقے سے، آپ رشتوں میں اگر جو ہے وہ نکھار چاہتے ہیں، اس کی یعنی رشتوں کے اندر جو محبت کی معراج ہے اگر وہ آپ چاہتے ہیں تو آپ کو عاجزی اختیار کرنی پڑے گی۔ حتیٰ کہ آپ کوئی بھی کام، کسی بھی طریقے کا کام، یا جو کسی بھی طریقے کا فن ہے، یا کسی بھی طریقے کا آپ کا جو طریقہ کار زندگی ہے، آپ اس کو اپنانا چاہیں اور اس کے اندر اگر آپ عاجزی نہ لے کے آئیں، یعنی عاجزی کا متضاد بن جاتا ہے تکبر، تو اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر اس میں آپ عاجزی لاتے جائیں، جتنی آپ کسی کام میں عاجزی لاتے جائیں گے اتنا وہ کام آپ کا سنورتا جائے گا، اتنا وہ کام معراج حاصل کرتا جائے گا، یعنی بلندی حاصل کرتا جائے گا۔ تو کوشش ہماری بھی ہونی چاہیے ناظرین کہ ہم جتنی عاجزی اختیار کر سکیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ میاں محمد بخش صاحب نے بڑا خوبصورت شعر عنایت فرمایا کہ اچا نام دھرایا جس نے سو اوہی دوزخ سڑیا، اچا نام دھرایا جس نے سو اوہی دوزخ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جائے گا اڑیا۔ یہ پنجابی حضرت میاں محمد بخش صاحب کا ایک شعر جو مجھے یاد آ گیا۔ محترم سامعین، عاجزی کے علاوہ انسان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں جس سے وہ مقام معراج حاصل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے اور ہمیں اپنے عاجز بندوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں عاجزی کرنے والوں کی صف میں شامل فرمائے، تاکہ کل قیامت کے دن ہماری جو ہے وہ کامیابی ہو سکے اور ہم اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح حاضر ہوں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش ہوئی۔ اور اگر وہ فرمائے کہ اے میرے امتی تو میرے لیے کیا لے کے آیا ہے، تو ہم یہ کہہ سکیں کہ حضور آپ کی بارگاہ میں ہم عاجزی لے کے آئے ہیں۔ اس سے علاوہ اور کوئی خوبصورت تحفہ نہیں ہو سکتا۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔